ناظرین، روزمرہ زندگی میں گھومتے پھرتے آتے جاتے ہمیں بہت سے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک دفعہ ملنے کے بعد دوبارہ ان سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہمارے اسٹوڈیو میں ضلع مانسہر سے تعلق رکھنے والے عارف خان۔ عارف بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، جی آپ نے اعزاز بخشا آپ کے پروگرام میں شرکت کا۔ بہت شکریہ عارف بھائی۔ عارف بھائی، بنیادی طور پہ آپ کا کام ظاہر ہے آرٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور ہم لوگ مجموعی طور پہ تھوڑے سے بے بہرا ہیں اس معاملے میں۔ ایک تو تھوڑا سا ہمیں آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیجیے گا، اور تھوڑا سا کام کے حوالے سے ہمیں بریف کیجیے گا کہ آپ کا کام کن شعبوں پر کن موضوعات کو کیا احاطہ کرتا ہے۔ میں چونکہ بیسیکلی ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، اور میری جو ایجوکیشن ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ہے، اور آرٹ جو ہے دیکھیں اگر اس طرح کے جو کریٹیو لوگ ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو آپ کو یہ بات تو ملے گی کہ یہ بچپن سے شوق تھا، تو ڈیفینیٹلی بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، بارن ہوتی ہے۔ تو آئی واز ویری مچ پیشنیٹ فرام دا برتھ آف مائی لائف، تو مجھے اس میں ذوق تھا، شوق تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی سوسائٹی کو اسٹڈی کیا، اپنے ملک کی جو جیوگرافی ہے اور اس کی جو ٹوپوگرافک کنڈیشنز ہیں ان کو میں اسٹڈی کرتا رہا، تو یہ چیزیں جو سیٹل ڈاؤن ہو گئیں میرے مائنڈ میں۔ پھر میرے بھائی جو ہیں وہ انوائرمنٹ میں دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے اس میں اسٹڈی کی، تو ان کی انسپریشن انہوں نے مجھے دی کہ بھئی پاکستان کی سوسائٹی ایسی ہے، پاکستان کی انوائرمنٹ اس طرح ہے، تو کیوں نہ آپ اپنی اس آرٹ کو جو ہے اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر کے وہ پازیٹیو چیزیں کرو۔ تو اس طرح جو ہے میری جو انسپریشن تھی اس میں اضافہ ہوا، اور میں نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ تو میری جو پہلی ایگزیبیشن تھی وہ پھر ہنر کدہ آرٹ گیلری اسلام آباد میں ہوئی۔ کون سی سن میں آپ کا جو یہ 1996 میں پہلی دفعہ میں پاکستان کی جو ہے نا فائن آرٹ اور ویژول آرٹ کی اسکرین جو ہے اس کے اوپر میں نمودار ہوا۔ تو پروفیشنل آرٹسٹ، مائناز آرٹسٹ پاکستان کے جمال شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کافی اچھی گائیڈ لائن دی سسٹم میں، اور آرٹسٹ لوگوں نے ان کام کو دیکھا، اور باقی جو سوسائٹی کے لوگ ہیں فن سے تعلق رکھنے والے اور جنرل پبلک بھی، تو اس طرح جو ہے میرے ذوق شوق میں اضافہ ہوا۔ تو وجہ یہ تھی کہ چونکہ آرٹ جو ہے وہ آرٹ سیک بھی ہے، لیکن اگر آرٹ کو آپ پازیٹیو سائڈ کے اوپر لے کر آئیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی چینجز ہیں جو کہ ہم ویژول آرٹ کے ذریعے اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ انڈکٹ کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک مل سکتا ہے۔ اور یہی کانسیپٹ ہے میرے ذہن میں کہ ہمارا ملک جو ہے اگر آپ اس کی جو ٹوپوگرافک کنڈیشنز اور جغرافیکل فیچرز کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اٹس ایکسٹریملی بیوٹیفل، یونیک ہے، ایک یونیک ہے، جنوبی ایشیا میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ بہت یونیک ہے۔ تو ہسٹری آف آرٹ میں اگر آپ جائیں تو ایسا دور تھا جب دنیا میں ٹیکنالوجی کی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، ڈیفینیٹلی، اور زیادہ تر سوسائٹی کے جو لوگ تھے وہ کریٹیو لوگوں کے اوپر فوکس ہوا کرتے تھے، جو ہسٹری کو ریکارڈ کرتے تھے، جی جو ہسٹری کو ریکارڈ کرتے تھے۔ ہزاروں سال پرانی پینٹنگز ہمیں دیواروں پہ نظر آ رہی ہیں، جی بالکل، جی بالکل۔ تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں تو جتنی بھی آرٹس ہیں، اگر آپ دیکھیں جنوبی ایشیا میں جو آرٹ آئی ہے تو یہ یہیں سے، تو اس نے اٹ ڈیڈنٹ ٹیک برتھ فرام ود ان دا ساؤتھ ایشیا، it has come into this region through Central Asia۔ تو وسطی ایشیا سے یہ ٹریول کر کے ادھر آئی ہے۔ تو اس طرح یورپ کے جو انفلوئنسز ہیں تو وہ بھی ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر آرٹ کے اندر موجود ہے، لیکن بات یہ کر رہا تھا کہ یورپ کے اندر جو چینجز آئیں تو ان کریٹیو لوگوں کے اوپر وہاں کی سوسائٹی نے پیورلی فوکس کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پازیٹیو چینجز جو ہیں ہماری سوسائٹی کو دے سکتے ہیں۔ تو میں نے جب ہسٹری کو اسٹڈی کیا تو میں نے یہ سوچا کہ میرا جو فن ہے اگر اس کو میں پاکستان کی جو جیوگرافی ہے اور جو انوائرمنٹ ہے، جو کلچر ہے، اس کے اوپر
فوکس ہو کے میں کروں تو میں اپنی سوسائٹی کے لیے اچھی سروسز دے سکتا ہوں. اچھا ہم آگے بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہماری ترجیح صبح سے یہ ہو کہ ہم نے روٹی کیسے کمانی ہے آج دن کا، تو وہاں پہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے، یا اس کا ایک فائدہ کیا ہے ایک آرٹسٹ کا ایک معاشرے کو؟ دیکھیں اگر آپ ریلیجیس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو رزق جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ بھئی آپ رزق کے معاملے میں اتنے پریشان نہ ہوں، یہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ کرنا ہے. تو دین کی تبلیغ ہو یا ملک کی خدمت ہو یا کوئی بھی ایسا ڈسپلن جس کو آپ نے اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنی سوسائٹی کے اندر پازیٹیو چیزیں لے کے آ رہے ہیں، تو نیچرلی جو ہے اس کا فیڈ بیک اللہ کی ذات آپ کو دے گی. کیونکہ آرٹ جو ہے دیکھیں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کا کردار یہ ہے کہ اگر آپ شہروں کی پلاننگ کو دیکھیں، جو آج سے 50 سال پہلے جس طرح شہر تھے یا ٹاؤن تھے وہ آج نہیں ہیں، ان میں چینجز آئی ہیں. تو ان کے پیچھے یہ کوالیفائڈ لوگ ہیں جو کریٹیو ہیں، خواہ وہ آرکیٹیکٹ ہیں، خواہ وہ ڈیزائنر ہیں، وہ آرٹسٹ ہیں. تو ان کی کمبینیشن سے جو چینجز آتی ہیں سوسائٹی میں، تو نیچرلی یہ وہ ملک کی جو اس کا جو سسٹم ہے، اس کا پلاننگ سسٹم ہے، اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو آرٹسٹ کا بھی کردار یہ ہے کہ وہ معاشرے کی نیوانسز کو، اس کی جو نیگیٹو چیزیں ان کو بھی فیل کرتا ہے اور وہ ان کو سوسائٹی سے نکالنا چاہتا ہے. آنے والی جو جنریشن ہے اس کو پازیٹیو چیزیں دینا چاہ رہا ہے، جہاں مایوسی ہے اس کو وہ دور کرنا چاہتا ہے. صحیح. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں درد ہے یا کوئی بھی ایسی فیلنگز ہیں جو کسی بھی وجہ سے کسی بھی انڈیویجول کو ملتی ہے، تو اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ ہر کوئی تو اس طرح تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی آرٹ کا ضرور ایسا ہے کہ آرٹسٹ جو فیل کر رہا ہے اس کو باقی جو سوسائٹی کے ممبرز ہیں وہ بھی فیل کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پازیٹیو چیزیں یہ ہیں، اگر سوسائٹی کے اندر ایسی نیگیٹو چیزیں ہیں جو کہ اگر ریموو ہوں تو یہ سوسائٹی اپ گریڈ ہو کے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ یا اس کی سوسائٹی کے ساتھ مل کے یہ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، یہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے. یہاں بھی لوگ جو ہے نا ایک مثبت سوچ اختیار کر سکتے ہیں، ان کو ایک امید مل سکتی ہے. اور بحثیت ایک قوم اور ایک جو آئیڈینٹی ہے، کلچرل آئیڈینٹی ہے، نیشنل جو آئیڈینٹی ہے، جی ریجنل جو ہماری لوکل آئیڈینٹی ہے، تو وہ لوگوں کو اس کا ایک کانسیپٹ مل سکتا ہے، اس کا ایک ویژن ان کو مل سکتا ہے. تو آرٹسٹ بیسیکلی یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوتا ہے. صحیح. عارف بھائی، ظاہر ہے آپ 96 سے آپ نے اپنے پروفیشنل اپنی فیلڈ آغاز کیا، اس وقت سے آج تک آپ کو نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کہاں آپ کو پذیرائی ملی؟ جب سے میں نے اپنی پینٹنگز کو نیشنل لیول کے اوپر پریزنٹ کرنا شروع کیا تو مجھے تو یعنی اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہو کے بہت اچھی فیلنگ ملی، مجھے اتنی خوشی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس میں انکریجمنٹ بھی تھی. اور لیکن ساتھ ساتھ جو ہرڈلز ہیں تو وہ بھی موجود رہیں، لیکن میں نے ہارڈلز کی کبھی پرواہ نہیں کی اور میں نے اپنے پیشن کو ہمیشہ جاری رکھا. جیسے جیسے میری لائف کے اندر چینجز آئیں اور ایجوکیشن بھی میں نے امپرومنٹ کی اور روزگار کے باقی جو مواقع ہیں وہ بھی میں نے تلاش کیے، لیکن آرٹ کا جو پیشن ہے وہ ان تمام جو میری انڈیورس تھیں اس کے ساتھ جو ہے چلتا رہا. تو پاکستان کے اندر بھی باقی جو پرائیویٹ گیلریز ہیں وہاں پر بھی مجھے موقع ملا، میں نے اپنا کام جو ہے پریزنٹ کیا. پاکستان نیشنل آرٹ گیلری جو ہے وہاں پر بھی میں نے اپنا کام باقی آرٹسٹوں کے ساتھ جو ہے شامل ہو کے وہ بھی میں نے پریزنٹ کیا. انٹرنیشنلی مڈل ایسٹ میں نے کافی کام پیش کیا ہے، سینٹرل ایشیا میں نے اپنا کام پیش کیا ہے، اور ایران اور رشیا اور اس طرح پیسیفک سائڈ کے اوپر ہانگ کانگ تک جو ہے میں نے اپنے کام کو جو ہے پریزنٹ کیا ہے. تو
کہنے کو تو یہ ساری انڈیویڈلز جو ہیں انفارمیشن آپ کو دے سکتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اسٹرگل ہے آئی کین اونلی انڈرسٹینڈ what I have to bring in this context. مطلب ایک وہ کردار ہے کہ جو آپ ادا کر رہے ہیں اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، جو اس کی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس کی پریزنٹیشن کر رہے ہیں. ایک وہ کردار آتا ہے جہاں سے ہمارے سرکاری اداروں کا کردار شروع ہوتا ہے، جو اس مقصد کے لیے بنے، آرٹ اینڈ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. وہاں سے آپ کے ساتھ کیا مطلب رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آرٹ جو ہے یا کوئی بھی فن ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہوتا، وہ تو میراث نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آدمی کسی ڈسپلن کے ساتھ وابستہ رہتا ہے ہی از اے پارٹ آف دیٹ ڈسپلن ایز اے اسٹوڈنٹ. تو وقت کے ساتھ ساتھ چینجز بھی آتی ہیں، میچورٹی بھی آتی ہے، ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کی جو تسکین ہے الٹیمیٹلی جو ہے that can be promoted through government institutions to government related society ہے. اس کے لیے جو اس کے پلیٹ فارم ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنی ایک ہائرارکیکل سوچ کو ریموو کریں اور انسولر مائنڈس کو الگ رکھتے ہوئے ایک پازیٹیو اور میرٹ بیس سوچ اختیار کریں. تو مواقع دیں، اپ کمنگ آرٹسٹ کو مواقع دیں اور وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جب وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو آرٹسٹ کا اسپرٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، وہ انہینس ہوگا اور وہ آگے جو ہے اور اچھے کام کرے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ جی بالکل آئے گا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ گورنمنٹ کی there is a top responsibility of the government related institution to pay attention towards the artists and designers and his work. میرا آپ سے سوال ہے، تقریباً 30 سال آپ کو پروفیشنلی یہ کام کرتے ہوئے ہو گئے جی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، جو ہماری گورنمنٹ پالیسیز ہیں، کیا ایک آرٹسٹ کے لیے وہ ہیں، موضوع ہیں؟ دیکھیں اگر میں if I turn back to the government of the Pakistani society in terms of culture and art, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی یہ بہت جو ہے اس میں فرسٹریٹنگ سچویشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہماری جو نیشنل آرٹ گیلری کے اندر جو نیشنل لیول کی جو ایگزیبیشنز ہیں وہ ایک سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہیں، اور اس طرح جو پروفیشنل لیول کے اندر جو پلیٹ فارم ریلیٹڈ وہ بھی جو ہے نا ایک سیکوینس کے ساتھ یہ کام کرنا جو ہے نا انہوں نے سٹاپ کر دیا ہے. تو اس کے پیچھے دیکھیں جہاں سوسائٹی کے یا ملک کے اور ڈسپلن کام کریں تو اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، اور ہمارا جو کلچر ہے وہ انہی پلیٹ فارم سے جو ہے پروموٹ ہو سکتا ہے، اور انہی پلیٹ فارم سے مطلب کلچر ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ناچ گا رہے ہیں، کلچر وہ نہیں ہے. کلچر بات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آرٹ اینڈ کلچر کی ڈسکرپشن کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں صرف ناچ گانا ہی ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا اس میں جو سافٹ اور لٹریری جو کردار ہے اس میں ہمارے پوئٹ ہیں، اس میں ہمارے آتھرز ہیں، اس میں ہمارے آرٹسٹ ہیں، ان کا جتنا بھی کریٹو کام ہے، ہمارے کرافٹ مین ہیں، اور آرٹ اینڈ کرافٹ کا ایک پورا ایک ڈسپلن چیپٹر ہے. ہمارے سیرامکس کے لوگ ہیں، ہمارے دیکھیں دستکاریاں ہیں. ایک کانسیپٹ میں آپ بتاتا ہوں، اگر آپ گاندھارا یا موہنجو دڑو یا ان تہذیبوں کو ڈس انٹر کرتے ہیں، ان کو اگر آپ جو ہے سامنے لے کے آتے ہیں تو آپ کس طرح ان کی کلچرل نامز اور پیٹرنز تک پہنچتے ہیں. تو ان میں جو آپ کو چیز کامن نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو ٹینجیبل کلچرل پیٹرن تھے، ٹینجیبل جس میں یوٹینسلز ہیں، ان کی کرافٹس ہیں، ان کی کارونگز ہیں، ان کی جو آرکیٹیکچر ہے اور ان کی جو ڈیزائننگ ہے، اس سے ہم ان تہذیبوں تک پہنچتے ہیں. ہمارا جو ان کے ساتھ رابطہ بنتا ہے، ان کے ساتھ جو لنک بنتا ہے، ہم تاریخ کو ٹرانسپائر کرتے ہیں. تو وہ یہی تو وہ چیزیں ہیں نا بنیادی نا، جو فائن آرٹس کے کانٹیکس میں یہ ساری خیال کی جاتی ہیں. تو یہی تو وہ چیزیں جو جس سے ہم تہذیبوں کو پہچانتے ہیں. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی تہذیب کو پہچانتے ہو کہ آپ کو کوئی ناچ گانا نظر آیا ہے؟ نہیں. جتنے بھی ہمارے جو میوزیمز ہیں ان میں پڑے ہوئے جو اسکلپچرز ہیں جو شو کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں آنے والی جنریشن کو بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ
اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے, اس طرح کے برتن استعمال کرتے تھے, ایسی ان کی بلڈنگز تھی, ایسی ان کا سیوک سسٹم تھا, یہ ان کے وہ نامز ہیں, یہ ان کے جو کلچر پیٹرنز ہیں, تو یہ ایک آرٹسٹ ہی کرتا ہے. سر ہم ظاہر ہے اس وقت بہت سے ہمارے کرائسس ہیں جس میں ہمارا آئیڈینٹی کرائسس بھی ہے, انٹرنیشنلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک کے حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں, اس میں اس کو بہتر ایک ہمارا جو فیس ہے, انٹرنیشنل فیس ہے, اس کو ہم بہتر کرنے میں ایک آرٹسٹ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو بہت ہی محمد عارف اس میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی افیکٹو اور اہم کوسچن ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کا جواب جو ہے آپ کو صحیح کانٹیکس میں, صحیح پرسپیکٹو میں دوں. دیکھیں سپورٹ ہے تو ہماری یہ ایک ڈپلومیٹک ٹائز ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے, بالکل. لیکن جہاں سپورٹ میں چیزیں جو ہیں فیلیئرز اور بہت سارے ایسے معاملات آ جاتے ہیں, ہار جیت کا کنسیپٹ ہوتا ہے, تو ہار جیت کا کنسیپٹ آ جاتا ہے, تو اس میں ہماری قوم مایوس ہو جاتی ہے. تو واحد ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ آرٹ اینڈ کلچر کا ہے, جس میں ایک آرٹسٹ جو ہے فائن آرٹ کے کانٹیکسٹ میں ویژول آرٹسٹ ہے, وہ کبھی بھی اپنی قوم کو مایوس نہیں کرتا, وہ ہمیشہ ہی بیرونی دنیا کے ساتھ بہترین ریلیشن ڈیولپ کرتا ہے, ایک بیس پرووائڈ کرتا ہے, اور وہاں ایور لاسٹنگ جو ہے امپریشن چھوڑ کے آتا ہے اپنے ملک کے حوالے سے. یہ سوال میں نے آپ اس وجہ سے کیا کہ ظاہر ہے آپ جب انٹرنیشنلی مختلف ایگزیبیشنز پہ آپ جاتے رہے رشین فیڈریشن کے ممالک میں یا مشرق وسطیٰ میں, تو آپ کے کام کو دیکھ کے وہاں پہ لوگوں کا رسپانس کیا تھا؟ کیا ان کے سامنے پاکستان کا ایک نیا چہرہ یا نئی تصویر جا رہی تھی؟ وہ جو چہرہ ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں وہاں بہت ہی پازیٹیو چینجز اور امپریشن لوگوں کو ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے, پاکستان کی جو کلچر نامز ہیں وہ اتنے مؤثر اور اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے انگیجنگ ہے, تو وہ لوگ جو ہیں پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ دیکھنا تب چاہتے ہیں جب آرٹسٹ وہاں پر اپنی کریٹیو چیزیں جو لے کے جاتا ہے. تو میرا کام جہاں جہاں پریزنٹ ہوا, اگر میں 2020 کی ایگزیبیشن کا ذکر ہوں جو کہ گیلری 76 میں دبئی انٹرنیشنل آرٹ سینٹر میں 2020 میں ہوئی, تو وہاں پر جو یو اے کی جو باقی اسٹیٹس ہیں وہاں پر بھی انویٹیشن گئی ہوئی تھی, وہاں سے لوگ آ رہے تھے, لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا اور فیسلٹیز بھی کم تھیں جو میں افورڈ کر سکتا تھا, تو اپنے طور پہ وہ میں نے کیا. لیکن وہ متعلقہ گیلری اونر کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو اس ایگزیبیشن کو دیکھنا تھا, تو آپ اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو یہ کیا چیز ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں لوگ ہیں, یورپ کی طرف جا رہے ہیں یا اور دنیا میں جا رہے ہیں, اس طرح تو پاکستان جو کہ ہیز گریٹر ٹورزم پوٹینشیل, کلچر پوٹینشیل ٹو بی ایکسپلورڈ ان دا ریئل کانٹیکسٹ, تو اس کے لیے جب آرٹسٹ اس طرح کی ایگزیبیشن لے کے جاتے ہیں وہاں پر, تو لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے اور اس کا کلچر اتنا رچ ہے, تو کیوں نہ ہم اپنی جو ہے پرائرٹیز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف جو ہے, مطلب انٹرنیشنلی آپ کا ایک سافٹ امیج اجاگر ہو رہا ہے. سافٹ امیج تو بہت زیادہ ان چیزوں سے, ایکٹیویٹی سے اجاگر ہوتا ہے نا. کو فروغ دینے کے حوالے سے جو ہماری حکومتی پالیسیاں, ظاہر ایک تو ہمارے ہاں یہ ایک بدقسمتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر حکومت کے ساتھ ایک نئی پالیسی آتی ہے, نئی ترجیحات آتی ہیں, تو یہ کتنے عرصے سے تقریباً ہمارے ہاں صوبائی سطح پہ یا قومی سطح پہ جمود کا شکار ہے؟ دیکھیں بات چیت تو ضرور ہوتی ہے جی, پاکستان کے سیاحت کو اور اس کے کلچر کو ان ریجنز میں پیش کر دیا, لیکن ایکچولی یہ صرف جو ہے اٹس اے لپ سروس, یو نو فائن ورڈ بٹر نو پارسنیپ, یہ خالی خالی باتوں سے کام نہیں ہو سکتا, اس کے لیے آپ کو عملی اقدام کرنا ہوگا. ہمارے جو فارن مشنز ہیں انٹرنیشنل دنیا میں بیٹھے ہیں, وہ اگر صحیح طریقے سے پاکستان کے کلچر کو اور ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیں, اور اس سلسلے میں جو بھی نیشنل گورنمنٹ ہے تو ان کی پالیسی جو ہے متعلقہ فارن مشنز کے ساتھ انٹریکٹ ہو کے جینون جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو صحیح پاکستان کی ثقافت کو اور اس کی سیاحت کو پروموٹ کرنے میں عکاسی جو کر رہے ہیں, جن کی لائف جو ہے اس کے اوپر جو ہے ڈیڈیکیٹ ہو چکی ہوتی ہے, تو ایسے لوگوں کو مواقع دیے جائیں اور ان کی کوآرڈینیشن سے بہت افیکٹولی جو ہے پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے اجاگر ہوگا, اور پاکستان کے لیے اچھی سوچ ڈیولپ ہوگی انٹرنیشنلی, اور لوگ جو ہیں پاکستان کو ایکسپلور کریں گے, جس سے فارن ایکسچینج پاکستان میں آئے گا, اور بھی اس کے ساتھ ساتھ اچھے پہلو جو ہیں وہ اجاگر ہو کے پاکستان جو ہے اپنا ایک مقام بنائے گا ان دا نچ آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی. عارف بھائی, اگر آپ کوئی
اپنا مزید کوئی پیغام ریکارڈ کرانا چاہیں یا کوئی مزید کوئی بات اپنی شیئر کرنا چاہیں تو؟ میرا پیغام یہ ہے کہ جتنے بھی کریٹیو لوگ ہیں پاکستان کے اندر، خواہ وہ جس لیول کے اوپر بھی ہیں، انہیں مایوس نہیں ہونے چاہیے، انہیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جتنے بھی ادارے ملک کے اندر اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تو وہ اس ٹیلنٹ کو پک کریں، ان کو مواقع فراہم کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، تاکہ آرٹسٹ جو ہے وہ بھی اپنی زندگی کی وہ تمام سہولیات حاصل کر سکے جس طرح کوئی اور انڈیویجول جو ہے کسی بھی شعبے کے ساتھ جو ہے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہے اور وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کا اس کو بہتر فیڈ بیک ملنا چاہیے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے اس طرح کے کریٹیو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، پروموٹ کریں گے، اور ان کی زندگی کے جتنے بھی ریلیٹڈ پہلو ہیں ان کے لیے جو سہولیات فراہم کریں گے. دیکھیں زندگی ظاہر ہے وہ گزر ہی جاتی ہے، لیکن آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے سوسائٹی کا. تو جس طرح باقی انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے ان کے سروائیول کے لیے اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو آرٹسٹ کی بھی ریکوائرمنٹ بھی ویسی ہی ہیں. تو ان کو کون میٹ کرے گا؟ تو یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف دیکھے اور ان کا پراپر خیال رکھیں، اور ان کو ان کی پروموشن اور ان کی لائف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ایک پالیسی ایسی ڈیولپ ہو جائے تاکہ وہ بھی جو ہے خوش و خرم سیٹسفائی ہو کے اسی لگن کے ساتھ، اسی انسپریشن کے ساتھ اپنے ملک کے لیے اپنی سوسائٹی کام کرتے رہیں. بہت شکریہ عارف بھائی. ناظرین، میرے خیال میں آرٹ ایک ایسی چیز ہے جو تاریخ میں ہمارا ایک جو ہماری ریٹن ہسٹری ہے اس کو ایک مجسم یا مصور شکل میں ہمیشہ کے لیے امر کر سکتی ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں نجی سطح پر ہم ایسے لوگوں کی پذیرائی کریں، وہاں حکومتی سطح پر ان کا جائز مقام ملنا ان کا حق ہے. اسی پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.